اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کریم نے اپنے کرم کے ساتھ انسانوں کے لیے، فرمانبردار لوگوں کے لیے، اس کے احکام کو ماننے والوں کے لیے دائمی نعمتوں والی جنت کو بنایا، اور نافرمانوں کے لیے، اس کے احکام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے، اپنی من چاہی زندگی گزارنے والوں کے لیے دوزخ کی سزا آخرت کے لیے تجویز فرمائی۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کے جانے والے کام کرنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کاموں کو کرنے کی توفیق آسان فرمائے کہ جس سے ہم اس کے جنت کے، اس کے فضل کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں۔ تو آج کچھ ان چیزوں کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے اور سمجھنے کے باوجود اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تو ہرگز عبادت نہ کرنا مگر صرف میری، یعنی کہ صرف اللہ کی، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اگر وہ دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک، تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔ اب بات کرنے میں بڑا جملہ تو درکنار، بڑا جملہ تو ایک طرف رہ گیا، سخت لفظ تو ایک طرف رہ گئے۔ اف وہ لفظ ہے جو کہ لفظوں میں انتہائی چھوٹا ہے، جو کہ بات کرتے کرتے بعض دفعہ انسان اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے، بندے کو بات پسند نہیں آتی، بات بری لگتی ہے تو بندہ اف کہہ دیتا ہے۔ اللہ نے اس اف کہنے کو بھی والدین کے سامنے سے منع فرمایا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو نہ جھڑکنا۔ جھڑکنے سے مراد کیا ہے؟ ان کی بات کی مخالفت نہ کرنا۔ وہ تجھے کسی بات کا حکم دے رہے ہیں، وہ تیری بات تیری بہتری کے لیے کہہ رہے ہوں گے، اس میں ان کی بہتری نہیں ہوگی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، بچے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن والدین چونکہ اس سے تجربے میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، اور وہ اپنے بچے کا برا نہیں چاہتے، اس وجہ سے، اور بچے کی نظر سے آج کس چیز کو صرف دیکھ رہی ہے، لیکن والدین کی نظر آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ ان کی عمر کا تجربہ، ان کے بڑوں کے تجربے، ان کی چیزیں ان میں شامل ہیں، اور وہ بچے کو وہ بات کہہ رہے ہیں جس کو بچہ آج برا اپنے لیے سمجھ رہا ہے، پسند نہیں کر رہا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو جھڑکنا نہ، اور ان کے لیے نرمی سے بات کرنا، اور ان کے لیے نرمی کا بازو بچھانا، یعنی کہ ان کے لیے رحمت والا سلوک کرنا اپنے نرمی کے ساتھ، اور ان کے لیے دعا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھ کو میری تربیت کی، مجھے پالا جب میں بچہ تھا۔ تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، اب کرنے کے باوجود کہ ہے بچہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، بچہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا، میں کوئی بے حیائی کے کام نہیں کر رہا، لیکن وہ والدین، وہ ماں کہ جس کو اس نے بات کی مخالفت کی،
اور آج کے اس دور میں کہ یہ جو آج کے ہر دوسرے چوتھے گھر کا مسئلہ بن گیا کہ بچے اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کا لائف پارٹنر جو ہے وہ چننا چاہتے ہیں. ماں باپ کا تجربہ اس میں دینے کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کو نہیں پتہ. ہم چونکہ پڑھے لکھے ہیں، ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ماں باپ یونی نہیں گئے، تو ماں باپ کو اس بات کا تجربہ نہیں ہو سکتا. میری اس لڑکی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، وہ لڑکی بھی اس کو بولے گی میری تمہارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. تمہارے ماں باپ کسی ایسی جگہ تمہاری شادی کر دیں گے جہاں تمہاری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. اب یہ انڈرسٹینڈنگ جس کو اسلام منع کرتا ہے، مسلمان کہلانے کے باوجود نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اسلام کے تو خلاف چل رہا ہے. اللہ نے کہاں یہ حکم دیا ہے کہ شادی سے پہلے فون کر کے لمبی لمبی تم میٹنگیں کرو، نامحرم کے ساتھ تم بات چیت کرو، نامحرم کے ساتھ تم اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے نام پر اس کے ساتھ فون پہ تم گھنٹوں منٹوں ہفتوں اس کے ساتھ باتیں کرتے رہو. جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کر رہی، وہ کل تمہاری عزت کی کیسے پرواہ کرے گی؟ یہ بات آج کے دور کی جنریشن کو اگر سمجھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامحرم کے ساتھ کے معاملے میں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے سیر میں لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے، لوہے کی ایک سخت چیز جو ہے راڈ وہ ماری جائے، تو تم یہ برداشت کر لینا بنسبت اس کے کہ تم کسی نامحرم کو ٹچ کرو، اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا، کہ یہ جو دوستی کے نام پہ ہاتھ ملانا ہے، اس کو بھی کتنا منع فرمایا گیا. اور یہ کیا آج کی جنریشن جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ باتیں کر لینا فون پہ یہ گناہ نہیں ہے. اس کو کانوں کا زنا فرمایا گیا، اس کو منہ کا زنا فرمایا گیا، اور آنکھوں کو دیکھنے کا زنا فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. اور یہ سب زنا کے گناہ زمرے میں آئیں گے. اور وہ جس کے لیے اللہ کریم نے زنا کے لیے کیا سزا مقرر کی ہے، سورہ 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 56. اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین کافروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا، کفر کیا. کفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو صریحاً کافر تھے جو بالکل قرآن کا انکار کرتے تھے، ایک وہ جو مسلمان کہلاتے تھے لیکن اللہ کے احکام کی نہیں مانتے تھے. تو کیا یہ اللہ کے احکام کی مان رہے ہیں کہ جو اللہ تو منع کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں منع فرمایا گیا کہ نامحرموں کے ساتھ بات کرنے کو، نامحرموں کے ساتھ ملنے کو، نامحرموں کے ساتھ میٹنگ کرنے کو. تو کیا یہ قرآن کی مان رہا ہے؟ کیا یہ حدیث کی مان رہا ہے؟ کیا یہ نبی کو مان رہا ہے؟ تو اپنے نبی سے ٹکر لے رہا ہے. تو اللہ کریم اس کے لیے پھر فرما رہا ہے سوف نصلیہم نارا، کہ ہم اس کو عنقریب آگ میں داخل کریں گے. کون سی آگ میں؟ کلما نضجت جلودہم، کہ جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی دوزخ کی آگ میں جا کر، جب سکین برن ہو جائے گی، جب یہ جو ہماری باڈی کے اوپر سکین ہے یہ برن کر دی جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کی سکین کو دوسری سکین دے دیں گے، نئی سکین دے دیں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ بار بار جلنے کا سکین بدلی جائے گی، ہر دفعہ نئی سکین برن ہوئے گی، ہر دفعہ نئی سکین کے جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو. تو وہ جس کے لیے ماں باپ مخالفت کر رہے ہیں، ماں باپ اگینسٹ ہیں، ماں باپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑکی یا یہ لڑکا جو ہے یہ ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ ہمارے جو گھر کا ماحول ہے، جو ہمارے آتے ہیں، جو ہمارے طریقے ہیں، ہر گھر کا ایک اپنا طریقہ ہے، ہر گھر کا ایک اپنا کلچر ہے، ہر خاندان کے ایک اپنی روایات ہیں. اور ماں باپ اس بچے کو، اس بچی کو لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جو بالکل اگر 100% ماں باپ کی نہ بھی ہو، لیکن اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک نظر، صرف یہ نہیں کہ میٹنگ، ایک نظر صرف دیکھنے کا حکم ہے کہ دیکھ لو کہ آیا تمہیں اس کی شکل پسند ہے. اس کو اگر ہم خود سے آگے لے جاتے ہیں کہ ہم اس سے مل لیتے ہیں، اس سے باتیں کر لیتے ہیں، ہاں ماں باپ کی موجودگی ہے، آپ اس سے کوئی کویسچن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی اندازہ ہو جائے.
لیکن ماں باپ کی موجودگی میں نکاح سے پہلے ایسا میٹنگ جس میں ماں باپ یا کوئی دوسرا فرد موجود نہ ہو، وہ میٹنگ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ یہ سب کچھ جس کو ہم نے فیشن کے نام پہ اڈاپٹ کر لیا، یہ سب مسلمان کہلانے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، شراب نہ پینے کے باوجود، یہ سب وہ گناہ کے کام ہیں جو دوزخ میں لے جائیں گے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو زنا فرمایا تو کیا وہ دوزخ میں نہیں جانے والی سزا ہوگی؟ آج ہمیں ضرورت ہے ہماری نئی جنریشن کو، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ ہم شاید عقل مند ہیں، ہم یہ شاید سینسیبل ہیں، اور ہمارے ماں باپ چونکہ یونی نہیں گئے، انہوں نے کوئی کورس نہیں کیے، تو اس وجہ سے ان کو یہ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ جو بچی یا جو لڑکا ایک دوسرے کو موٹیویشن دے رہے ہیں کہ کوئی نہیں، تم بات کرتے رہو، بار بار ماں باپ سے بات کرتے رہو، ایک دن وہ ایگری کر جائیں گے۔ اور وہ ماں باپ جو ان بچوں کے ہاتھوں تکلیف میں ہے، رو رہے ہیں، ان کے دل رو رہے ہیں، ایک رات ماں ناراض رہتی ہے تو اس بچے کا دوزخ کے دروازے پہ نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کیا وہ لڑکی اور وہ لڑکا جو ایک دوسرے کو ماں باپ کے رسپیکٹ کے اگینسٹ کر رہے ہیں، تو کیا وہ زندگی میں آ کر جس چیز کی، جس کام کی ابتدا ہی غلط طریقے سے رکھی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اوپر رکھی جا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دو، اور یہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے پہ تلے ہیں، تو اس کے لیے کیا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ کل کو آئندہ ان کا فیوچر جو ہوگا وہ برائٹ ہو جائے گا، جس میں ماں باپ کی دعائیں شامل نہیں ہیں، جس چیز میں وہ ان کی زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علقمہ ان کا نام تھا، اور نماز روزے کے ہر چیز کے، ہر عبادت کے پابند تھے۔ ان کا آخری وقت آ گیا، ان کا آخری وقت آیا، صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، لوگوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی اس کی ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اس کو پوچھا کہ علقمہ کا کیا عمل تھا کہ اس کی وجہ سے میرا صحابی ہونے کے باوجود، یہ حدیث پاکہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، اس میں اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ اس کی ماں نے کہا کہ ویسے تو وہ ہر لحاظ سے دیندار تھا، لیکن وہ میرے آگے کبھی کبھی اونچا بولتا تھا، بدتمیزی سے اونچا بولتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا کبھی کبھار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی کی سزا ہے، لکڑیاں لاؤ، جمع کرو، آگ جلاؤ، اور ہم علقمہ کو اس میں ڈالیں گے، اس کو جلا دیں گے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کی ماں پھر ماں تھی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں، آپ کو اس کو یہ برن کرنے کی سزا نہ دیں۔ جس وقت اس نے یہ کہا، ماں نے معاف کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو کہ علقمہ کے منہ سے کلمہ جاری ہوا۔ لوگوں نے جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ ماں کی نافرمانی کی سزا ہے کہ جو دنیا سے بھی جاتے ہوئے بھی انسان کو تکلیف میں ڈالے گی، اور آخرت کا عذاب بھی اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اور آخرت کا کون سا عذاب؟ آج ہم کسی کے زخم کو دیکھ نہیں سکتے، اور جہنم میں، دوزخ میں، ہیل فائر میں دوزخی جو جل رہے ہوں گے، ان کے جو زخم ہوں گے، جو ان کے وانڈز ہوں گے، ان کے اندر سے جو پس نکلے گی، وہ دوزخیوں کو پینے کے لیے دی جائے گی، اور اس کے اوپر بوائلنگ واٹر ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، تاکہ ان کے سروں پہ ڈالنے سے ان کے جو اندر جو ان کے لنگز ہیں وہ پیسز ہو جائیں گے اس کی ہیٹ سے، اس کی کڑواہٹ سے، اور یہ ان کے حشر ہوگا، یہ ان کا انجام ہوگا۔ کیا ایک لڑکی اور ایک لڑکا جس سے شادی کرنا شروع میں، ابھی ابتدا نہیں ہوئی، ابھی بات شروع نہیں ہوئی، تو جو ماں باپ کو چیز رلا رہی ہے، جو گھر کے ماحول کو خراب کر رہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو، سب سے بڑی بات، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی ہے۔ ہو سکتا ہے ماں باپ کو ان کا ماحول نہ پسند ہو، اور دین کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تم کسی عورت سے نکاح کرنے لگو، سب سے پہلے اس کی دینداری دیکھو۔ آج دینداری کے نام پر ہم
لڑکی کے کپڑے نہیں دیکھتے کہ لڑکی کون سے کپڑے پہنتی ہے، جسم کہیں سے ٹانگیں ننگی ہو رہی ہیں، کہیں سے بازو ننگی ہو رہی ہیں، کہیں سے چیسٹ ننگی ہو رہی ہے، اس لڑکی کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ جس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ کانوں میں بالی پہنی ہوئی ہے، گھٹنوں سے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہوئی ہے، گھٹنوں سے اوپر اس نے شارٹس پہنی ہوئی ہے، اس لڑکے کے ساتھ وہ لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، جس کو نماز کا نہیں پتہ، جس کو قرآن کے احکام کا نہیں پتہ. یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو ہیل فائر میں لے جانے والی ہیں. اگر ہم ہیل فائر سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہم ان باتوں کو سنیں جو قرآن میں بیان کی گئی. جو میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ نساء کی پڑھی، وہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ جب ایک دفعہ کھال بدلی جائے گی، دوبارہ کھال نئی کھال اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم بدل دیں گے، اور بار بار کھال بدلتے رہیں گے. جب وہ کھال برن ہو جائے گی، دوبارہ نئی سکن آ جائے گی تاکہ بار بار جلنے کے عذاب کا مزہ چکیں. یہاں پر دنیا کی ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک وہ لڑکی یا وہ لڑکا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ اپنے تجربے کی بنا پر آپ کو منع کر رہے ہیں، ان ماں باپ کو دکھ دے کر، اپنا دوزخ کے اوپر ہر روز نام لکھوا کر، اور آپ اس لڑکی کے ساتھ یا اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں. لیکن آخر میں کیا ہوگا کہ آخر میں وہ لائف جو ختم ہی نہیں ہونی. جب ہم اس دنیا میں چلے جائیں گے، قیامت والے دن کے بعد موت نہیں آنی. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی. دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو ختم کر دیا جائے گا. اس فار ایور کی زندگی کی عذاب اگر آپ برداشت کرنا چاہیے، یہاں پر آپ دوسرے کے گلاس میں، جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتے، اور وہاں پر دوسرے کے جو زخموں سے بلڈ نکلے گا، پس نکلے گی، وہ آپ پینے کے لیے تیار ہیں اس ایک لڑکی یا اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے جو کہ جس کے قرآن جس کو منع کر رہا ہے. ماں باپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، ماں باپ کی مان کے چلیں، ان کو عزت دیں. وہ آپ کا برا نہیں چاہیں گے، وہ آپ کی پسند کو لے کر چلیں گے. لیکن آج ضرورت ہے کہ آپ توبہ کر لیں، ورنہ ہمیشہ کی ہیل فائر آپ کا مقدر ہو جائے گی. مگر جس کے لیے اللہ جس کو بچانا چاہے گا، مسلمان ہونے کے ناطے ایک نہ ایک دن وہ دوزخ سے نکالے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم جو موم بتی ہے، جو کینڈل ہے، اس کے فلیم کے اوپر اپنی انگلی، اپنی جو فنگر ٹپ ہے اس کو نہیں رکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. تو جو ہیل فائر کی آگ ہے اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ سوچیں، اپنے ذہن کو وقت دیں، اور اس بات کو پکا ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم نہ کبھی نماز قضا کریں گے، نہ قرآن کو چھوڑیں گے، اور جو قرآن میں لکھا ہے نہ اس کو چھوڑیں گے. اللہ کو اگر اللہ کی کو مان رہے ہیں تو اللہ کی بھی مانیں گے، اور اگر یہ ہمارے والدین ان کو اللہ نے بنایا ہے تو ہم اپنے والدین کی بھی مانیں گے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے برا چاہیں، یا ایسا ہو جائے کہ وہ انہوں نے اچھا چاہا اور قسمت میں لکھا تھا اور یہ آپ کی اپنی تقدیر تھی کہ غلط اس کا نتیجہ نکل آیا. لیکن جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں ان کی زندگی آفٹر آل ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ماں کی دعا، باپ کی دعا کبھی رد نہیں جاتی. اور جس اولاد کے حق میں ماں باپ دعا کرتے ہیں، اللہ اس اولاد کی زندگی ضرور کامیاب کرتا ہے. اللہ کرے میں اپنی بات نئی جنریشن تک سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ کئی ماں باپ کا بھلا کرے گا تو اللہ اس عمل کے پیچھے میری بخشش فرما دے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم ہم سب کو اپنے دین پر چلنے والا بنائے. اپنے ماں باپ کے لیے اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی ماننے والا، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کے لیے دعا کرنے والا، اور اچھے کام کر کے ان کو قبر میں راحت پہنچانے والا بنائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.